بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریئل فیس آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صاحبزادہ مبشر علی۔ آج 29 مئی 2021 ہے اور آج ہی کا وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو ایک تاریخی فتح عطا کی تھی۔ آج کا دن 29 مئی 1453 اپنی تاریخی نوعیت کے اعتبار سے ایک بڑا مقام رکھتا ہے۔ آج کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم ترین پیشن گوئی حرف بحرف درست اور صحیح ثابت ہوئی، جس پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مسلمان ایک دن ضرور قسطنطنیہ کو فتح کر لو گے، اور جو لشکر اور اس کا امیر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے وہ بہترین ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ کو مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ میں نے جہاں سے کوٹ کیا ہے وہ ہے مسند احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی اس کتاب میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ اس پیشن گوئی کی وجہ سے مختلف جلیل القدر صحابہ نے، مختلف مسلمانوں کے خلفاء و سلاطین نے یہ کوشش کی کہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کو پورا کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت کا مصداق ہم بنیں۔ جن خلفاء و سلاطین نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ان میں نمایاں نام حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہشام بن عبد الملک اور ہارون الرشید کا ہے، جنہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی کا سہرا ترکوں کے سر سجانا تھا۔ ترکوں کے ایک عظیم سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فتح عطا فرمائی۔ ان کے سر اللہ نے فتح کا تاج سجایا۔ قسطنطنیہ 29 مئی 1453 کو فتح ہوا، اور یہ فتح یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد و نصرت ہی ممکن ہوئی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سلطان محمد فاتح نے جس قدر عظیم جنگی حکمت عملی کو اپنایا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ جنگی حکمت عملی کو اپنانا، پلاننگ کرنا، یہ عین توکل علی اللہ ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ کی پوری زندگی حکمت عملی اور نظم و ضبط کا مرقع ہے۔ آپ نے کوئی بھی غزوہ بغیر کسی حکمت عملی، بغیر پلاننگ کے نہیں لڑا۔ جو جنگیں مسلط کی گئی، جن جنگوں میں اچانک کسی دشمن کے لشکر نے حملہ کر دیا، اس میں جس قدر پلاننگ ہو سکی وہ کی، لیکن وہ جنگیں جو مختلف دشمن قوتوں کی، مختلف شریر لشکروں کی سرکوبی کے لیے جو غزوات لڑے گئے، جو جنگیں لڑی گئی، تو ان سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے مسلمانوں نے خوب قوت کو اکٹھا کیا، خوب تیاری کی، اور تیاری کے بعد میدان کارزار میں اترے۔ یہ ساری پلاننگ عین اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا کہ اے مومنو کہ جب تم نے کسی دشمن کے مقابلے میں جانا ہو، دشمن لشکر سے لڑنا ہو، تو کیا کرو کہ جس قدر ہو سکے تم قوت کو اکٹھا کر لو، قوت اکٹھی کرو، اور اس قوت کو اکٹھے کرنے کے بعد میدان عمل میں آؤ۔ تو اسی طرح سلطان محمد فاتح نے بھی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کو سامنے رکھ کر بغیر کسی پلاننگ کے میدان عمل میں نہیں آئے، بلکہ آپ نے خوب پلاننگ کی۔ آپ نے سیاسی، سفارتی اور ہر طرح کی حکمت عملی کو اپنایا۔ آپ نے قسطنطنیہ پر فتح کرنے سے قبل جو قریب کی ریاستیں تھیں، جن میں قابل ذکر سربیا، بلغیریا اور ہنگری ہیں، ان سے معاہدہ کیا،
اور اس معاہدے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو گئی کہ اب یہ جو ریاستیں ہیں یہ جس قدر ممکن ہو سکا یہ تعاون کریں گی، یہ مخالفت نہیں کریں گی، یہ قسطنطنیہ والوں کا ساتھ نہیں دیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ سے قبل جو رقم جنگ کے لیے درکار تھی اس کا بھی انتظام کیا گیا، خوب انتظام کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو قلعے تھے، جو ایک بڑا قلعہ تھا پہلے، اس کی تعمیر نو کی گئی، اس کو مرمت کیا گیا، اس کی مرمت کی گئی، اور دریا کی دوسری جانب قلعہ رومیلی کو بنایا گیا تاکہ جنگ کے دوران ان دونوں قلعوں کو استعمال کر کے دریا کے ذریعے جو قسطنطنیہ کی آنے والی مدد ہے ان کو جو کم پہنچے گی اس کو روکا جا سکے، کہ کہیں سے ان کو کم نہ پہنچے، کہیں سے ان کو مدد نہ پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت بڑی جو پلاننگ ہے وہ یہ کی کہ قسطنطنیہ پہ جتنے بھی حملے ہوئے ان میں ناکامی کا جو ظاہر ایک سبب تھا وہ یہ بھی تھا کہ شہر قسطنطنیہ کی جو دیوار تھی وہ بڑی مضبوط تھی، کوئی دیوار اس دیوار کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا تھا، اور اس دیوار کے نہ ٹوٹنے کی وجہ سے کیونکہ اہل شہر جو ہے وہ محفوظ رہتے تھے اور وہ اندر سے حملے کر کے وہاں سے تیر اندازی کر کے لوگوں کو بھگا دیا کرتے تھے، تو سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوار کو توڑنے کے لیے انسانی تاریخ کی بہت بڑی توپ تیار کی، اور اس توپ کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ سنگ باری کی، پتھر برسائے، اور ان پتھروں کے نتیجے میں وہ جو دیوار تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد یہ پوری جو ہماری گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے معاشی اور سفارتی، ٹیکنالوجی اور فوجی ہر طرح کی کوشش کی تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کا مصداق وہ خود بن سکے اور ان کا لشکر بن سکے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم ترین جو رہنے والی آپ کی پیشن گوئیاں ہیں اس کا مصداق ہم بن سکیں، یا ان پیشن گوئیوں کو پورا کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اور مضبوطی کے بعد توکل اللہ کی ذات پہ، یعنی یہ ظاہر ٹیکنالوجی، یہ مزائل اور یہ قوت فتح اس نے نہیں دینی، یہ ایک سبب ضرور ہیں، لیکن فتح و نصرت اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔